آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں اور ایسے ماحول کے اندر سانس لے رہے ہیں جہاں دین کے احکامات پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، طعنہ زنی کی جاتی ہے، چہمی گوئیاں کی جاتی ہیں۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ قربانی ایک بے فائدہ کام ہے اور مال کا ضیاع ہے اور لاکھوں کروڑوں روپیہ نالیوں کے اندر بہہ جاتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ ذہنیت دراصل دین بیزاری اور مادہ پرستی کی وجہ سے ہے۔ ہم نے خالق اور بندے کے رشتے کو سمجھا نہیں ہے۔ خالق اور بندے کے درمیان کیا رشتہ ہے، کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے، کیا جذبہ ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے تو پھر یہ اعتراضات کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک امتحان ہے، اور خالق کی مرضی ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے جس طرح کا چاہے امتحان لے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہم لوگ پورے سال لاکھوں کروڑوں روپیہ اپنے دنیاوی کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے محل بنانے میں اور شادیوں پر خرچ کرتے ہیں، وہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور جب دین کی باری آتی ہے تو پھر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ قربانی سے بچنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس وسعت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو یہ بھی بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، آپ پورے سال کماتے ہیں، کھاتے ہیں، آپ کے پاس وسعت ہے، اور قربانی سے بچنے کے لیے آپ طرح طرح کے ہیلے کر رہے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ قربانی کیجئے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی صاحب وسعت ہو، یعنی صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، حیثیت دار ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔